اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ یہاں پر روزانہ ایک دین کی بات بتائی جاتی ہے حسنین اسلامک آرگنائزیشن کے ذریعے۔ روز مختلف الگ الگ عنوان پر گفتگو کی جاتی ہے تاکہ ہم اپنا مقصد حیات پا سکیں۔ ہر ہفتے کے روز سیٹرڈے کے روز یہاں پر اصلاح معاشرہ پر بات کی جائے۔ جب آپ کا معاشرہ درست ہوگا، جب آپ کی سوسائٹی بہتر ہوگی، آپ کے گھر کا ماحول بہتر ہوگا، اور جب گھر کا ماحول بہتر ہو جائے زندگی جنت بن جائے۔ تو ہمیں معاشرے میں وہ بگاڑ کو ختم کرنا ہے جسے ہم خود بگاڑ نہیں سمجھتے، وہ غلطیوں کو ختم کرنا ہے جن غلطیوں سے ہمارے گھروں میں زندگیاں نرک بنے ہوئی ہیں۔ یہ بات یاد رکھے، معاشرے سے ہی انسان کی پہچان ہوتی۔ آپ دیکھ لیں، آپ اگر کوئی غلط معاشرے میں رہتے، غلط سوسائٹی میں رہتے، تو آپ لوگوں سے جب انٹرویو کراتے اپنے آپ کا تو وہاں کا نام نہیں لیتے آپ۔ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے لوگ وہاں کی سوسائٹی کو دیکھ کر مجھے جج کر لیں، اچھی سوسائٹی کا نام لینا آپ پسند کریں، تو بڑا اثر رکھتا ہے آپ کا معاشرہ آپ کی زندگی پر۔ تو ہم وہی معاشرے میں جو غلطیوں کو ہم غلطی نہیں سمجھتے، ان غلطیوں کو بیان کرنے کی کوشش کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین کامل مومن وہ نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہ رہے۔ یعنی تم کامل مومن نہیں ہو جس سے تمہاری ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ تو آج ہم اگر اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ معاشرے میں آج عام ہو گیا ہے۔ ہم اپنی زبان سے، ہم اپنے ہاتھ سے اپنے مومن بھائی کو تکلیف دیتے۔ ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا مومن بھائی تو دور کی بات ہے، ہم اپنی زبان سے، ہاتھ سے، آج جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، جس کی وجہ سے ہمارا وجود ہے معاشرے میں، جس کی وجہ سے عزت ہے، ہم حضور پاسم کی امت میں پیدا ہوئے، ہم انہیں ہی اذیت دے رہے ہیں۔ میری مراد ہمارے ماں باپ ہیں۔ آج ہم اپنی زبان سے اپنے والدین کی حفاظت نہیں کر رہے، ہم اپنے والدین کو وہ جملے کہہ دیتے ہیں جن جملوں کی وجہ سے ان کی زندگی میں ایک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھے، آپ کا لفظ ہلا دینا کسی کی زندگی ہلا دینے کے برابر ہوتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ہاتھ کے مار سے زیادہ خطرناک زبان کا مار ہوتا ہے۔
ہاتھ سے مارو گے کچھ دیر درد ہوگا، جلن ہوگی، کم ہو جائے، مگر کبھی آپ ایسے جملے کہہ دیتے ہو جس کی وجہ سے وہ ساری زندگی آپ کو یاد رکھتا ہے۔ ہمارے ہی بستی میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر یوسف کہہ کر، بچوں کے ڈاکٹر ہیں، انجن بولی پر ان کا ہاسپٹل، ان کے ہاسپٹل جانے پر ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ان کے کیبن کے ڈور پر لگے ہوا لکھے ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں انسان کی خوبصورتی اس کے رنگ اور روپ سے نہیں ہے، انسان کی خوبصورتی اس کی زبان سے۔ یہ زبان اگر اچھی استعمال ہو جائے تو آپ لوگوں کے دل میں اتر جائیں گے، اگر زبان کا غلط استعمال ہو جائے تو دل سے اتر جائیں۔ تو آپ اپنی زبان کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، یہ غور کرنے کی بات۔ اگر آپ کے جملوں سے کسی کی زندگی بن رہی ہے تو آپ کمال۔ اسلام میں آپ نہیں جانتے زبان کو کتنی بڑی اہمیت دی گئی۔ یہ زبان ہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مقبول کر دیتی ہے، اور یہ زبان ہی ہے جو مردود کر دیتی۔ تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی زبان کا کیسا استعمال کریں۔ کنتم خیر امتی اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا، لوگوں کے خیر کے لیے پیدا کیا، لوگوں کے نفع کے لیے پیدا کیا، لوگوں کے سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیا یہ کیٹیگری میرے اندر پائی جاتی ہے؟ کیا یہ خوبیاں جو میرے کو بہتر بناتی ہے کیا میرے اندر پائی جاتی ہے؟ یہ غور کرنے کی ضرورت، اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت، اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی ضرورت۔ اگر آپ زبان کی اس حفاظت کر لیں گے نا، آپ جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب صبح ہوتی ہے جسم کے تمام اعضاء زبان کی طرف متوجہ ہو کر کہتے اے زبان اگر تو ٹھیک رہی تو ٹھیک، اگر تو بگڑ جائے تو ہم تمام جسم کے اعضاء بگڑ جائیں۔ آپ دیکھتے ہوں گے لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ آج ہمارے گھروں کے جو چھوٹی بات خاندان توڑنے پر آ گئی، وہ کیا ہے؟ زبان سے سلام نہ کرنا۔ ہمارے پپو خالہ کو بڑی خواہش ہوتی ہے آ کر بچے سلام کریں، اگر نہ کرے اس کے بعد وہ گھر آنا چھوڑ دیتی ہے، پوچھے تو تمہارے بچے ہمیں سلام نہیں۔ تو یہ الفاظ زبان سے ہی ادا ہوتے تھے، نہ ادا ہونے سے کیا ہو گیا؟ اور معاشرے میں لڑائی جو جھگڑے ہو رہے کیوں ہو رہے؟ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے ادب نہیں کیا، میرے باتوں سے مجھے ہرٹ کیا۔ اس نے زبان کا استعمال ہو رہا ہے، بات کہاں تک آ جا رہی ہے؟ بات ایک دوسرے کی جان لینے تک آ جائے۔ اس لیے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جب چار لوگوں میں داخل ہو تو سلام سے ہو، سلام کہتے ہوئے داخل ہو، وہاں کا شر ختم ہو جائے۔ اور آج ہم ملتے ہیں تو ہمارے اندر سے سلام کی عادت ہی ختم ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے سلام بعد میں کلام، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ آج ہم نہیں کریں، ہائے ہائے ہاؤ آر یو، اور ہمارے پاس سے مسافہ کا بھی ختم ہو گیا، ہم اپنے آپ کو پنچیس مار رہے ہیں۔ مسافے کی بھی ہمارے پاس سے یہ عادتیں ختم ہو رہی۔ ہوتا کیا ہے؟ شر پیدا ہوتا ہے۔ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو ہمیں اپنی زبان سے لوگوں کی حفاظت کرنا۔ دوسرا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ اسی پر اٹھتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا جب تمہارے اندر ٹکرار ہو، ایک دوسرے سے جب بات میں گفتگو ٹکرار ہو، ایک دوسرے غصے میں ہیں، کبھی ہتھیار بیچ میں نہ لانا، کبھی ہتھیار بیچ میں نہ لانا۔ تم ہتھیار لاؤ گے آگے کا کام شیطان کر دے گا، وہ لکھ جائے گا اور اس کے پیٹ میں یا اس کے سر پر لگا دے گا۔
آج یہی ہو رہا ہے کہ آپ لڑائی ہوتی ہے نا، جب پوچھے آپ بھائی تمہیں مارنے کی کیا ضرورت تھی تلوار سے؟ بھائی میں مارنا نہیں چاہتا تھا، میں خالی ڈرانا چاہتا تھا۔ آپ نے کام کیا نکال کر، آگے کا کام شیطان نے کر دیا۔ تو ہمیں اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے مومن بھائی کی حفاظت کرنا، تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ہم اپنی زندگی جیسے گزار رہے ہیں، لوگوں کے لیے خیر ہے یا شر ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھے، اللہ نے آپ کو ایک منصب عطا کیا ہے، اگر وہ منصب کا صحیح استعمال نہیں کرو گے آپ ذلیل ہو جائیں گے، یا نہیں تو اللہ آپ کو رسوا کر دے۔ تو کامیابی کب ہے؟ کامیابی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک آپ عادت مبارکہ نہیں اپنائیں، جب تک آپ کامیاب و کامران نہیں ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلی تو اس امت کے لیے خیر ہو گئے۔ دنیا میں تشریف لائے، حضور پاک نے کہا ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دی۔ اللہ نے امت کو حوالے کر دی۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کرے گا آپ راضی ہو جاؤ۔ حضور نے فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت بخشے۔ زبان کا استعمال کیا، مصطفیٰ نے امت کو بخشوا لیا۔ زبان کا استعمال کیا، امت کو بخشا لیا۔ 313 جنگ بدر ہے، رات کا وقت ہے، صحابہ اکرام بے چین ہیں۔ 313 ہے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے نہ تلواریں، سامنے 1000 کفار کا لشکر ہے، کھانے کے لیے پہننے کے لیے دل بہلانے کے لیے لونڈیاں ہیں، ہر اعتبار سے سواریاں ہیں۔ صحابہ اکرام گھبرا گئے، مصطفیٰ جانے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیے۔ زبان کا استعمال صحیح ہوا، امت کو بخشوا لیا، ہاتھ اٹھا لیا تو فتح پا لیا۔ تو لوگوں کے لیے بھی ہمارا حال ایسے ہی ہونا چاہیے، زبان کھلی تو لوگوں کے لیے خیر، ہاتھ اٹھے تو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائیں، ایسی زندگی ہونا چاہیے۔ ہوگی کب؟ جب ہم حضور کی سیرت پڑھیں گے اور معاشرے کی اصلاح کی نیت سے سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں۔ معاشرہ اس وقت سدھرتا ہے جب اپنے آپ کو ہم سدھار، اور معاشرہ اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب معاشرے میں آپ ایک کمیونٹی نہیں بنائیں، جب تک معاشرے میں سوسائٹی نہیں بنے گی، جب تک کوئی لیڈر نہیں بنے۔ اور لیڈر کیسا ہونا چاہیے؟ آپ سے بہتر، آپ سے زیادہ علم والا آپ کا لیڈر ہونا چاہیے۔ جاہل اگر لیڈر بنے گا قوم ہلاک ہو جائے، اور فیصلے کرنے کی اس کے پاس قوت ہونا چاہیے، اور اس کے پاس لوگوں کے لیے ہمدردی ہونا چاہیے۔ جب تک یہ تین کیٹیگری کسی کے اندر نہیں ہے وہ لیڈر بننے کے لائق نہیں ہے۔ پہلا علم ہونا چاہیے، اس کے بعد وہ علم پر حکمت کے ساتھ فیصلے کرنے والا ہو۔ تیسرا آپ کا درد ہونا چاہیے اس کے اندر۔ یہ جب تک لیڈر کے اندر نہیں آئیں گے لیڈر بہترین نہیں بن سکتے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہو لیڈر کے لائق ہی نہیں ہے جو جاہل ہے۔ جاہل کو لیڈر بناؤ گے قوم کو ہلاک کر دے۔ اور یہ آج لندن کی یونیورسٹی کے بورڈ پر لگا ہوا ہے، کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے میزائل ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، گولی کی ضرورت نہیں ہے، اس قوم سے علم کا نظام ہٹا دو، قوم خود تباہ ہو جائے۔ کیوں؟ جاہل ڈاکٹر بنیں گے آپ کو بیڈ پر ختم کر دیں گے، جاہل جج بنیں گے فیصلے غلط کریں گے، جاہل پولیس والے بنیں گے نادانوں کو معصوموں کو جیل میں ڈال دیں۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو پہلے علم سیکھنا ہوگا، پھر علم کو سمجھنا ہوگا، علم پر عمل کرنا ہوگا، اس کے بعد لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔